السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ایمان کی بہترین حالت پہ قائم رکھیں۔ سامعین محترم، آج خوابوں کے حوالے سے بات کریں گے اور موضوع ہمارا یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے خواب سچ ہوا کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اکثر ہی ان کے خواب سچ ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں ہوا کرتے۔ ان میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، کچھ کا بڑا خاص مقام ہے، کچھ کا ان سے کم مقام ہے، کچھ کا ان سے بھی کم ہے، اور کچھ گناہ گاروں کے اندر بھی آتے ہیں۔ تو بہرحال ہم بات کریں گے کہ کون لوگ ہیں، وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس حوالے سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے وہ کہ جن کے خواب سچ ہوا کرتے ہیں اور ان کی تعبیر محتاج نہیں ہوا کرتی۔ اکثر کبھی کبھی ان کی تعبیر کرنا جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے، یا ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی تعبیر بیان کی جائے، ورنہ ان کے خواب بڑے واضح ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں کہ ان کا معنی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انبیاء کے خواب، الانبیاء رؤیاہم، نبیوں کے جو خواب ہیں، کلھا صدق، سارے کے سارے سچے ہوتے ہیں، ان کے خواب جھوٹ نہیں ہوا کرتے، بلکہ وحی کی ایک قسم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کو اپنا حکم خواب کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں، تو نبیوں کے خواب سچ ہوا کرتے ہیں، سارے کے سارے خواب سچ ہوتے ہیں۔ ان سچے خوابوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی تعبیر کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل واضح ہوتے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صاف ان کا معنی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ لوگ جو بہت صالح اور نیک ہوتے ہیں، الصالحون، نیک پرہیزگار لوگ، ان کے بھی اکثر خواب سچے ہوا کرتے ہیں۔ کچھ بڑے واضح ہوتے ہیں، کچھ مبہم ہوتے ہیں، کچھ تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں، اور کچھ کی تعبیر بغیر وضاحت کیے ہی سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ تو نبیوں کے بعد صالحین کے خواب، نیک لوگوں کے خواب، تقوی والے لوگوں کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے نزدیک صالحین کے خواب ہیں جو اکثر سچ ہوا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح خواب کے درجات کو بیان کرتے ہوئے امام قرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رؤیا المؤمن اصدق من رؤیا الکافر، مومن کا خواب کافر کے خواب سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ وَرُؤْيَ الْعَالِمِ أَصْدَقُ مِنْ رُؤْيَا الْجَاهِلِ، ایک عام انسان سے ایک عالم کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ رؤیا الشیخ، بوڑھے انسان کا خواب، اصدق من رؤیا الشباب، نوجوان کے خواب سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب دیکھا، وہی خواب اس کے علاوہ کسی اور نے دیکھا، تو ایک گھر میں دو لوگ ہیں، ایک نوجوان ہے، ایک بوڑھا ہے، تو جو بوڑھا ہوگا، بزرگ ہوگا، اس کا خواب زیادہ سچا ہوگا اس نوجوان کی نسبت۔ تو درجات بیان کر رہے ہیں کہ نبیوں کے خواب دوسرے لوگوں سے سچے ہوتے ہیں، پھر اسی طرح کافروں کے خوابوں سے مومنوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، بڑوں کے خواب نوجوانوں سے سچے ہوتے ہیں، علماء کے خواب عام لوگوں سے زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ ہر ایک انسان کے اعمال کی مناسبت سے اس کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ اس لیے حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص اپنی باتوں میں جتنا زیادہ سچا ہوتا ہے، اتنے ہی اس انسان کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ جو انسان اپنی زندگی میں اعلیٰ اخلاق والا ہے، اچھی صفات والا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے نیک نیتی رکھی ہے، تو اس کے خواب بھی اسی طرح عمدہ اور بہترین ہوں گے۔ اور جو انسان اپنی زندگی میں بد اعمالیوں والا ہے، برے اخلاق والا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور فسق و فجور سے کام لیتا ہے، اس کے خواب بھی اسی لحاظ سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے سچائی کی، بلکہ اس کے خواب بے مزہ، بد مزہ اور عجیب قسم کے اور جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو انسان جتنا اپنی گفتگو میں سچا ہے، جتنا اپنی گفتگو میں کھرا ہے، اتنے ہی اس انسان کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ تو انسان جو چاہتا ہے کہ اس کو اچھے خواب آئیں، سچے خواب دیکھیں، تو سچے خواب دیکھنے کا سچے خواب دیکھنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ آپ اس فن کو چاہتے ہیں، اس طریقے کو، اس گر کو چاہتے ہیں، تو آپ اپنی زندگی میں سچائی کو اختیار کریں۔ جتنے آپ سچے ہوں گے، اتنے ہی آپ کے خواب بھی سچے ہوں گے۔ تو نیک نبیوں کے خواب، نیک لوگوں کے خواب، بڑے
نوجوانوں سے بڑے لوگوں کے خواب، علماء کے خواب اور پرہیزگار لوگوں کے خواب اکثر سچ ہوا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کافروں کے خواب بھی کبھی سچ ہو سکتے ہیں، نابالغ بچوں کے خواب بھی سچ ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر درجات بتائے جا رہے ہیں کہ جتنا انسان نیک ہوگا اتنے ہی اس کے خواب سچے ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔